بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے میرے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا کرے، جس چیز کی طلب ہو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو میسر کرے۔ تو آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد یہ 3 صورتیں پڑھنے کے فائدے میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ گھر میں انشاءاللہ امن سکون پیدا ہوگا، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جوان بیٹا یا بیٹیاں ساری زندگی ناکامی کا شکار نہیں ہوں گے، اولاد میں اتفاق پیدا ہوگا اور کبھی وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو آپ فرمانے لگے کہ دنیا دار بن کر رہو گے کہ دیندار؟ تو کہنے لگا کہ میں دیندار بن کر رہوں گا۔ آپ نے شادی نہیں کی، کوئی مقام نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ اور ایک کمبل تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جہاں رات ہوتی سو جاتے۔ ایک دن ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پتھر کے ڈھلان کے اندر سویا ہوا تھا۔ ایک شخص اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنایا سویا ہوا ہے، تو تکیہ بھی خیرات کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے، تو پاس ایک پیالہ تھا، وہ بھی خیرات کر دیا۔ پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، اس شخص کو اپنے پاس رکھا تو یہی کہا کہ دنیا داری مت کرنا، اگر پیغمبر کی صحبت میں رہنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں دینداری ہی کروں گا۔ آپ نے کہا کہ چل آ جا، روٹی ساتھ کھاتے ہیں۔ آپ نے 3 روٹیاں منگوائی، اس سے کہا کہ میں تو ایک کھاؤں گا، تم کتنی کھاؤ گے؟ وہ کہنے لگا کہ میں بھی ایک ہی کھاؤں گا۔ آپ ایک روٹی کھا کر اٹھ گئے، دریا کے پاس گئے، وضو کیا، واپس آئے تو دیکھا کہ تیسری روٹی موجود نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تھے، جان گئے، مگر پھر بھی اس سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم ہے مگر تو بتانا نہیں چاہتا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ آپ نے ایک کو پکڑا، ذبح کیا اور اچھی طرح بھون کر اس کو بھی کھلایا اور خود بھی کھایا۔ اس بچے کی ہڈیوں کو پاس رکھا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیوں کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے مجھے کیا معجزہ دیا ہے کہ میں نے کھا بھی لیا اور وہ زندہ ہو کر ماں کے ساتھ چلا بھی گیا ہے۔ اب تو بتا کہ روٹی کس نے کھائی؟ وہ پھر یہی کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم کس نے کھائی۔ آپ اس شخص کو لے کر آگے بڑھے اور دریا کے قریب پہنچے تو دریا کے اوپر چلنے لگے۔ دریا عبور کر لیا۔ جب عبور کر لیا تو پھر اسے فرمانے لگے کہ اب تو بتا، روٹی کس کے پاس ہے؟ وہ پھر بھی کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس کے پاس ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں منا کر ہی چھوڑوں گا اور تو مانے گا کہ کس نے کھائی ہے۔ آپ تھوڑی دور گئے، ریت کا میدان آ گیا۔ آپ نے ریت کی 3 ٹھیلیاں لگائیں، اس پہ کچھ پڑھ کر پھونکا، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ سونے میں تبدیل ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک میری، ایک تیری اور تیسری اس کی جس نے تیری روٹی کھائی ہے۔ اب تو بتا کس نے کھائی ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے کھائی ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ مردے کو زندہ کیا، پانی پہ چلا گیا، پھر بھی مانا نہیں۔ اب سونے کی باری آئی تو مان گیا کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ تو دینداری سے نہیں دنیا داری سے آیا ہے، چل تو تینوں رکھ اور الگ ہو جا۔ آپ اس کو سونے کی ٹھیلیاں دے کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی، وہاں ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ سارا سونا ہمارے حوالے کر، نہیں تو جان سے جائے گا۔ وہ منت سماعت کرنے لگا کہ چلو، ایک تو مجھے دے دو اور 2 تم رکھ لو۔ اتنی دیر میں تینوں کو بھوک لگ گئی۔ ان میں سے ایک ڈاکو کو کھانے کے لیے روانہ کیا تو جس کے پاس سونا تھا وہ دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ کچھ بھی نہیں لگتا، بس یار دوست ہے، مل کر چوری کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ اس کو ختم کر دیں اور یہ تینوں 2 حصے میں بانٹ لیتے ہیں۔ وہ مان گیا کہ چل آتا ہوں، تو مل کر مار دیتے ہیں۔ ادھر انہوں نے نیت کی، ادھر وہ بھی لالچ میں تھا۔ اس نے روٹی میں زہر ملا دیا، چلو تینوں کی تینوں میری ہو جائیں گی۔ جب وہ کھانا لے کر پہنچا تو دونوں نے مل کر اسے پر حملہ کر دیا۔ اس کو مارنے کے بعد سکون سے بیٹھ کر وہ پھر کھانا کھانے لگے۔ چند منٹ بعد وہ بھی وہاں فوت ہو گئے اور سونا وہی کا وہی رہ گیا۔ آپ تھوڑی دیر بعد واپس لوٹے، دیکھا تو فرمانے لگے کہ دنیا کی لالچ میں تو نے 7
دو اور کی بھی زندگی ختم کر ڈالی۔ کیا فائدہ ہوا تجھے، جان بھی گئی، مال بھی ہاتھ نہیں آیا اور اعمال بھی برے لکھے گئے۔ زندگی میں کبھی بھی دنیا کی لالچ مت کرنا، یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی بن سکی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، بس دنیا میں اتنا ہی رہو کہ زندگی سکون سے گزرے، اپنے اللہ کی عبادت کرو، کسی کی لالچ میں مت آؤ اور نہ ہی کسی اور کو لالچ میں پڑنے دو۔ خود بھی سکون کی زندگی گزارے، اپنے بچوں کی زندگی بھی سکون میں لاؤ، کیونکہ آپ جیسا ماحول گھروں میں پیدا کریں گے وہی آپ کی اولاد بنے گی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو خود دھوکہ دیتے ہیں تو یقیناً آپ کی اولاد بھی اسی دھوکے کا شکار ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں اتفاق رہے، بچے سکون کی زندگی گزارے اور بیٹا ہو یا بیٹی بھی کسی کا ناکامی کا شکار نہ ہو، تو فجر کی نماز کے بعد یہ 3 صورتیں پڑھ لیا کریں، لازمی پڑھا کریں۔ پہلی سورت سورہ یاسین ہے، دوسری سورت سورۃ واقعہ ہے اور تیسری سورت سورۃ رحمان ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے گی، گھر میں لڑائی جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا، رزق کی فراگی ہوگی، جیسا بھی آپ چاہو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، آپس میں سلوک اتفاق رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے سارا دن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کو کسی دشمن کی نظر نہ لگے، شیطان کی شر میں نہ آئے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زباں پر یا حیو یا قیوم کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ انشاءاللہ گھر میں سکون امن رہے گا، جوان بیٹا ہو یا بیٹی ہو آپ کی فرما بردار رہے گی، کامیابیاں ان کے قدم چومے گی۔ اگر آپ کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچو گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، اگر آپ کسی دوسرے کا برا کرو گے تو سوچو پھر آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اللہ خوب دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے اب تک شیئر کی ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، اور اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔